بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لیبرا اسٹوری۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لیبرا اسٹوری فیس بک پیج پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آئے سنتے ہیں ایسی کہانی جس میں ایک عورت ہر دکھ سہ جاتی ہے، مگر وہی عورت جب ماں بنتی ہے تو اولاد کی ذرا سی تکلیف بھی اس کو پہروں رلاتی ہے۔ کپ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ارے کمبخت، اب کیا توڑ دیا ہے تو نے؟ ہاتھوں میں تو تیرے جیسے دم ہی نہیں ہے، ذلیل کہیں کی۔ رضیہ بیگم دھاڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہائے میرے اللہ، اتنے قیمتی سیٹ کا کب توڑ دیا ہے تو نے، کمینی کہیں کی۔ شجیہ سہم کر دیوار سے لگ گئی۔ یہ کب شاہد نے توڑا ہے چچی جان؟ جھوٹ بولتی ہے کمبخت، میرے بچے پہ الزام لگاتی ہے۔ رضیہ بیگم نے شجیہ کو بالوں سے پکڑ کے 2 تھپڑ لگائے۔ ممی، یہ کب شاہد نے ہی توڑا ہے۔ شاہد کے چھوٹے بھائی زاہد نے شجیہ کو مار کھاتے دیکھ کر کہا۔ پھر رضیہ بیگم نے ایک جھٹکا دے کر حقارت سے اس کے بال چھوڑ دیے اور بڑبڑاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میری بات نہیں مانو گی تو ایسے ہی پٹواتا رہوں گا۔ شاہد شجیہ کو روتے دیکھ کر بولا، اگر کل تم میرے ساتھ کیڑیاں توڑنے جاتی تو آج یوں مار نہ کھاتی، پر آج تو چلو گی نا؟ شجیہ نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، نہیں چچی جان مجھے ماریں گی۔ کیا؟ شاہد نے زور سے ایک مکہ اس کی پیٹھ پہ مارا۔ اچھا میں چلوں گی پر مجھے مت مارو، وہ بلبلاتے ہوئے بولی اور سسکیاں بھرنے لگی۔ شاہد مسکراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ سخت گرمی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ پنکھے کی ہوا بھی گرم ہو گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ رضیہ بیگم نے کروٹ بدلی تو بستر کی طرف دیکھا، جہاں 2 چھوٹے بچے زاہد اور صوبیہ تو تھے مگر شاہد نہیں تھا۔ پھر زمین کی طرف دیکھا جہاں پہ شجیہ کا بستر تھا، وہ بھی نہیں تھی۔ وہ غصے سے اٹھی اور چھڑی لے کر لان میں آئی، جہاں پہ شاہد درخت پہ چڑھا کیڑیاں توڑ رہا تھا اور نیچے پھینک رہا تھا۔ شجیہ ان کیڑیوں کو سمیٹ رہی تھی۔ رضیہ بیگم نے تڑ سے شجیہ کو چھڑی رسید کی۔ منحوس، اتنی دوپہر کو بھی آرام نہیں تجھے، کم بخت۔ شاہد نیچے اترو، انہوں نے ڈانٹتے ہوئے اسے کہا۔ شاہد چھلانگ مار کے نیچے اتر پڑا۔ تم کیوں کمرے سے باہر آئے، بدتمیز کہیں کے؟ ممی میں خود تھوڑی نہ آیا تھا، یہ تو شجیہ مجھے لائی تھی۔ شاہد نے جھوٹ بولا۔ اس منحوس نے تو مجھے تنگ کر دیا ہے، نہ جانے یہ بلا کب میرے سر سے ٹلے گی۔ چچی شجیہ کو گھورتی ہوئی شاہد کا ہاتھ پکڑے اندر چلی گئی۔ شجیہ کے والدین پچھلے سال کار حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے اور شجیہ موجزانہ طور پر بچ گئی تھی، اسے ایک خراش تک نہ آئی۔ اپنے بھائی اور بھابھی کے انتقال کے بعد چچا جاوید اسے اپنے گھر لے آئے۔ چچا جاوید کے 3 بچے تھے، شاہد ان میں سے سب سے بڑا تھا، اس کے بعد ایک چھوٹا بھائی اور ایک بہن تھی۔ شجیہ 4 سال شاہد سے چھوٹی تھی۔ جاوید صاحب صبح جاتے اور شام کو لوٹتے، تب شجیہ بچوں کے ساتھ سو رہی ہوتی۔ بیوی کو ہدایت کرتے کہ شجیہ کا زیادہ خیال رکھا کرو رضیہ بیگم۔ اس وقت تو وہ کچھ نہ کہتی، لیکن ان کے جانے کے بعد شجیہ سے پوری کسر نکالتی۔ زاہد اور صوبیہ اپنے بابا کی طرح شجیہ کے دوست تھے اور بہت محبت کرتے تھے، لیکن شاہد اور رضیہ بیگم اس کے دشمن تھے۔ شاہد تو نامعلوم کون سے جنم کا بدلہ اسے چکا رہا تھا۔ نقصانات اور شرارتیں شاہد کرتا تھا اور مار شجیہ کو پڑتی تھی۔ چچا جان، شجیہ نے ناشتے کی میز سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی بیٹی، انہوں نے پیار سے شجیہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ چچا جان، وہ میری کاپی ختم ہو رہی ہے، دوسری کاپی چاہیے۔ اچھا، ہم واپسی پر اپنی بیٹے کے لیے کاپی لے آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے محبت سے شجیہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور شجیہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ شجیہ فرسٹ ایئر میں آ گئی۔ شاہد حیدرآباد میں وکالت پڑھ رہا تھا اور زاہد نے میڈیکل جوائن کر لیا تھا اور صوبیہ 8ویں میں تھی۔ زاہد اور صوبیہ تو شجیہ کے پکے دوست تھے اور رضیہ بیگم کا بھی رویہ کافی بدل گیا تھا، مگر شاہد کا رویہ بالکل نہ بدلا تھا۔ وہ اس پر طنز کرتا اور بات بات پہ اس کو ڈانٹتا اور اپنا ہر کام ملازمہ کے بجائے شجیہ سے کرواتا۔ شجیہ 2nd ایئر کا پرچہ دے کر اطمینان سے گھر داخل ہوئی۔ وہ بہت خوش تھی۔
پیپر اس کی امید سے بھی زیادہ اچھے ہوئے تھے۔ میری اچھی پوزیشن آئے گی تو میں میڈیکل جوائن کروں گی اور پھر اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤں گی انشاءاللہ۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تب وہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر سامنے دیکھا تو شاہد تیوڑیاں چڑھائے سامنے کھڑا تھا۔ شجیہ اسے دیکھ کر کمرے میں بھاگ گئی۔ تمہیں تو سلام کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، شاہد نے کاٹ کھانے والے انداز میں کہا۔ لنچ کا ٹائم تھا اور سب لوگ کھانے کی میز پر تھے۔ شجیہ کھانے کی میز پر نہیں جانا چاہتی تھی پر صوبیہ اس کو زبردستی لے گئی۔ وہ بڑی خاموشی کے ساتھ میز کے گرد اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ شاہد نے اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ممی، میں اگلی ماہ یہاں آ کر اپنی پریکٹس شروع کر دوں گا، اس لیے آپ اس منحوس شجیہ کو تو کہیں ٹھکانے لگائیں۔ کیا مطلب؟ رضیہ بیگم نے پوچھا۔ مطلب یہ ممی کہ اس کی کہیں شادی وادی کر دیں۔ شجیہ خاموشی سے آہستہ آہستہ لقمے اٹھا رہی تھی۔ اتنے میں شاہد کی بہن صوبیہ بولی، ارے واہ، باجی کیوں بھی شادی کرنے والی؟ یہ تو ابھی ڈاکٹر بنیں گی۔ ہاں ہاں، پھر تو مریض اس کی صورت دیکھ کے ہی بے موت مر جائیں گے، شاہد نے طنزیہ انداز میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا صورت کو؟ آپ سے تو خوبصورت ہے باجی۔ مجھے تو اس کی صورت دیکھ کر ہی ڈر لگتا ہے۔ شجیہ کے لیے اب کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کھڑی ہوئی اور چل نکلی۔ باجی باجی، صوبیہ نے پکارا پر وہ نہ رکی۔ صوبیہ اٹھ کر اس کے پیچھے جانے لگی تو شاہد بولا، اچھا تم بھی جاؤ اس کے ساتھ، بھوکی مرو دونوں۔ شاہد 8 دن رہنے کے بعد واپس چلا گیا۔ تب شجیہ کو تھوڑا سکون محسوس ہوا، لیکن جب اس سے خیال آتا کہ وہ واپس آ جائے گا ہمیشہ کے لیے تو وہ پریشان ہو جاتی۔ پھر وہی ذلت آمیز سلوک، بار بار کی تذلیل۔ نہ جانے شاہد کو مجھ سے کیا دشمنی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، چچا جان سے شکایت کروں گی اگر یوں ہی ذلیل کیا تو، شجیہ نے سوچا۔ آج تک شجیہ نے چچا جان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ شاہد کا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ آخر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دن آ گیا جس دن شاہد نے آنا تھا۔ شاہد آ گیا اپنے سامان کے ساتھ اور شجیہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہی۔ لیکن رات کے کھانے کے وقت وہ اپنے کمرے سے نکلی کیونکہ حسب معمول چچا جاوید گھر میں موجود تھے اور اگر وہ نہ آتی تو وہ پریشان ہو جاتے، اس لیے اس کو آنا پڑا۔ چچا جاوید نے شجیہ سے پوچھا، کیسی ہو بیٹی؟ شجیہ نے جواب دیا، ٹھیک ہوں۔ پھر رضیہ بیگم کے کہنے پر سب نے کھانا شروع کر دیا۔ ایک دن شاہد کو موقع مل ہی گیا۔ وہ سیدھا شجیہ کے کمرے میں آیا۔ شجیہ بیڈ پر آڑی ترچھی آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ اس کو دیکھ کر شاہد کے دل میں کچھ ہوا، لیکن اپنے اوپر کنٹرول کر کے دھاڑنے کے انداز میں بولا، شجیہ شجیہ۔ شجیہ نے اس طرح ڈر کے آنکھیں کھولی جیسے کسی خوفناک خواب سے آنکھ کھل گئی ہو۔ وہ دم بخود شاہد کو دیکھتی رہی۔ تم نے سنا نہیں؟ شاہد نے غضبناک ہو کر کہا۔ جی؟ شجیہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ چلو میرے کمرے کی صفائی کرو۔ آپ جا کر نوکرانی سے بولیں کہ وہ آپ کے کمرے کی صفائی کر دے، شجیہ نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تم کس لیے ہو؟ سارا دن پلنگ توڑتی رہتی ہو، میں کوئی نوکر ہوں کیا آپ کی؟ شجیہ تیزی سے بولی۔ جواب دیتی ہو بدتمیز؟ شاہد خونخوار نظروں سے آگے بڑھا ہی کہ شجیہ بھاگ گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی شاہد کے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ شجیہ بہت ہی حسین تھی۔ شاہد نہ جانے کب سے کتابوں کی شیلف کو ترتیب دیتی ہوئی شجیہ کو دیکھی جا رہا تھا۔ شجیہ کی آنکھیں سرخ تھیں، شاید وہ روئی تھی۔ کتابیں رکھ کے وہ کھڑی ہو گئی۔ صفائی کر لی؟ شاہد نے غصے سے بولا۔ اچھا تو پھر جاؤ۔ شجیہ برا سا منہ بنا کر باہر چلی گئی اور شاہد کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ شجیہ نہا دھو کر لان میں آئی، بال خشک کر رہی تھی کہ صوبیہ بولی، باجی آپ تو بہت ہی حسین لگ رہی ہیں۔ صوبیہ تم خواہ میں میری تعریف نہ کیا کرو۔ اچھا آپ یہ پھول پکڑیں، میں آئینہ لاتی ہوں اور سوئی بھی، تاکہ گجرا بنا کے آپ کے بالوں میں لگاؤں۔ ہاتھوں میں پھول لیے پیلے سوٹ میں کالی کالی زلفیں کھولے قیامت لگ رہی تھی۔ شاہد برآمدے سے آتے ہوئے اس کو دیکھ کر اس کے حسن کا قائل ہو گیا، لیکن پھر ویسے ہی کٹھور بن کے بولا، یہ کیا چڑیل بن کے بیٹھی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں اس طرح دیکھ کر تمہاری زلفوں کا کوئی دیوانہ ہو جائے گا؟ شاہد کا اس طرح کا گھٹیا جملہ سن کر شجیہ کا دل کیا کہ وہ آگے بڑھ کر شاہد کا منہ نوچ لے، لیکن اس کو اپنی بے بسی پہ رونا آیا اور وہ اندر بھاگ گئی۔ آج تو چچا جان سے شاہد کی ضرور شکایت کروں گی، شجیہ نے تہیہ کر لیا تھا۔ لیکن شام کو جب جاوید صاحب واپس آئے
تو ان کا تھکا ہوا اور زرد چہرہ دیکھ کر سبھی پریشان رہ گئے، کیونکہ آفس میں ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ وہ دل کے مریض تو تھے ہی، پہلے بھی ان کو ایک دل کا دورہ پڑ چکا تھا۔ ان کو پریشان دیکھ کر شجیہ شکایت کرنا ہی بھول گئی۔ ایک دن شجیہ کے دل کا سکون بالکل برباد ہو گیا جب اس نے سنا کہ شاہد شجیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ دن رات انتظار میں تھی کہ رزلٹ آئے اور وہ میڈیکل میں داخلہ لے، لیکن شاہد کے ساتھ شادی زندگی بھر کا ساتھ، لمحے بھر کے ساتھ میں اتنی تذلیل ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں چچا جان کو سب کچھ بتا دوں گی، وہ نہ مانے تو ان کے پیر پکڑ لوں گی، وہ اتنے تو سنگ دل نہیں ہیں، وہ تو صوبیہ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر رات کے 10:30 بجے وہ اسٹڈی روم کی طرف چلی، جہاں پہ حسب معمول لائٹ آن تھی، جس کا مطلب تھا کہ چچا جان اندر موجود ہیں۔ شجیہ نے جو ہی پردہ اٹھا کر اندر جانا چاہا تو اندر سے رضیہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ آپ نے کچھ سنا شاہد کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ شجیہ سے شادی کروں گا۔ اچھا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، چچا جاوید نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ لیکن رضیہ بیگم نے آگے کچھ کہنا چاہا، لیکن کچھ نہیں۔ شجیہ کے لیے شاہد سے بڑھ کر اور کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ یہ میری برسوں کی آرزو ہے کہ شجیہ میری بہو بنے، اس طرح وہ میری نظروں کے سامنے بھی رہے گی، اور ویسے بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پھر دو بچوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر میں مر بھی گیا تو مجھے یہ تسلی رہے گی کہ شجیہ اپنے گھر میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ یہ کیا بدفعل منہ سے نکال رہے ہیں؟ رضیہ بیگم نے بات کاٹی۔ یہ تو حقیقت ہے رضیہ، زندگی کا کیا بھروسہ؟ مجھے فکر ہے تو شجیہ کی۔ شجیہ مجھے صوبیہ سے زیادہ پیاری ہے، جاوید صاحب نے اپنا پرانا فکرہ دہراتے ہوئے کہا، اور میں اپنی زندگی میں شجیہ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے فیصلہ کن انداز میں بولے۔ شجیہ تیزی سے اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر پڑی۔ اف میرے خدا، پتہ نہیں میری زندگی کا بھی کیا انجام ہوگا۔ شاہد سے تو بہتر ہے چچا جان آپ مجھے آگ میں ہی جھونک دیتے۔ شاہد کے ساتھ زندگی گزارنا کسی موت سے کم نہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ شاہد کا آج تک میرے ساتھ کیسا رویہ رہا ہے، نہ معلوم وہ مجھ سے شادی کر کے مجھ سے کس جنم کا بدلہ لے رہا ہے۔ شاہد بہت خوش تھا، اس کے تو چہرے سے ہی خوشی جھلک رہی تھی۔ اگلے ہی دن شجیہ کو مائیوں پہ بٹھا دیا گیا۔ محلے کی لڑکیاں گلا پھاڑ پھاڑ کر گا رہی تھیں۔ گھر میں خوب ہنگامہ تھا۔ سبھی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاہد نے شجیہ سے شادی کرنے کے لیے کیسے رضامندی ظاہر کی، وہ تو شجیہ کی شکل سے بھی نفرت کرتا تھا۔ اتنے میں شاہد کا چھوٹا بھائی زاہد آیا۔ شجیہ؟ جی زاہد بھائی، شجیہ اداس آواز میں بولی۔ وہ کہنے لگا، ایک خوشخبری سناؤں؟ خوشخبری؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، آنکھوں میں اداسی اور کرب تھا۔ تمہارا رزلٹ آ گیا ہے، تم نے پورے کالج میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ جی، پہلی پوزیشن؟ اس کی آنکھوں میں کرب اور ویرانی بھر گئی، سینے پہ ہاتھ رکھی ایک طرف جھک گئی۔ زاہد پریشان ہو کر آگے بڑھا۔ شجیہ، شجیہ، شجیہ کیا ہوا تمہیں؟ سب لڑکیاں متوجہ ہو گئیں۔ ارے یہ تو بے ہوش ہو گئی ہے، یہ لو پانی۔ کسی لڑکی نے صوبیہ کو پانی تھما دی۔ وہ جلدی سے شجیہ کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگی، پھر اسے ہوش آ گیا۔ خیر، شجیہ کی شادی ہو گئی۔ شاہد نے گھونگھٹ الٹتے ہوئے دھیرے سے اس کو پکارا، لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ ماشاءاللہ۔ شاہد کے منہ سے گھونگھٹ پلٹتے ہی بے اختیار نکلا۔ آج وہ شجیہ کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس کے حسن کا قائل تو ہو ہی گیا تھا، مگر گھائل بھی ہو گیا۔ شجیہ کی تو یقین کی انتہا ہی نہیں تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اس سے محبت سے بات کر رہا ہے۔ تم مجھ سے خفا ہو نا؟ تمہیں مجھ سے ناراض ہونے کا پورا حق ہے، کیونکہ آج تک میں نے تم سے بہت برا سلوک کیا ہے۔ جواب نہ پا کر خود ہی بولا، تم میرا دل چیر کے دیکھو جس میں تمہارے لیے پیار ہی پیار ہے۔ آج ہم زندگی کی نئی شروعات کریں گے۔ شمع کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ شادی کے بعد شاہد نے دوسری کوٹھی لے لی جو جاوید صاحب کے گھر سے کافی دور تھی، لیکن وہاں پہ سب گاہے بگاہے آتے تھے۔ اب تو شاہد شجیہ پر جان نثار کرنے کو تیار رہتا تھا۔ صوبیہ نے شجیہ سے کہا، بھابھی آپ نے تو پتھر کو بھی موم بنا دیا ہے۔ شجیہ نے کہا، ہاں واقعی صوبی، میری قسمت تو اب مجھ پہ مہربان ہو رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور شادی کی سالگرہ آ گئی۔ شادی کی سالگرہ پہ رضیہ بیگم نے شجیہ کو احساس دلایا کہ اس کی گود ابھی تک خالی ہے، لیکن شاہد نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ ابھی تو 1 سال ہوا ہے ماما،
ساری زندگی پڑی ہے بچوں کے لیے۔ رضیہ بیگم جب بھی آتی یہ احساس اور بڑھ جاتا، کیونکہ وہ گھنٹوں بھر یہی بات دوبارہ کرتی کہ نہ جانے میں پوتا پوتیاں کب گود میں کھلاؤں گی، یہ ارمان میری زندگی میں پورا ہوگا بھی کہ نہیں۔ شجیہ اور اداس اور رنجیدہ ہو جاتی، وہ یہی سوچتی کہ میں کبھی ماں بن بھی پاؤں گی کہ نہیں۔ میرے بعد جن کی شادیاں ہوئیں ان کی بھی اولاد ہو چکی ہے، لیکن میرا آنگن ابھی تک سونا ہے۔ وہ ہر وقت رو رو کے اللہ سے دعا کرتی۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہی تھی، دعا میں کہہ رہی تھی، یا اللہ ایک بچہ مجھے بھی دے دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ سجدے میں گڑ گڑا کر دعا کر رہی تھی کہ ایک دم سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ وہ ایک خوبصورت باغ میں بیٹھی ہے، جگہ جگہ آم اور جامن کے درخت ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، اور سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جو سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی، کتار در کتار پھول ہی پھول تھے۔ شمع نے اپنی گود میں ننھے سے بچے پر ایک ممتا بھری نگاہ ڈالی اور پیار سے جھک کر اس کا پیارا ماتھا چوم لیا۔ اس نے پھر کچھ سوچ کر بچے کو سینے سے لگایا، سینے سے لگائے ہوئے وہ مخملی گھاس پر چلتے ہوئے پہاڑی پر چلتی رہی۔ جب وہ پہاڑی کے اوپر پہنچی تو دوسری طرف نگاہ ڈالی، اتنی گہری کھائی دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہتی تھی کہ اچانک اس کا پیر پھسلا اور اس کے ہاتھ سے بچہ گر گیا۔ وہ تیزی سے اس بھیانک کھائی کی طرف جانے لگا۔ وہ دیوانہ وار بچے کی طرف بھاگنے لگی کہ اچانک اس کو کسی مضبوط گرفت نے جکڑ لیا۔ ایسے میں ایک بڑا سا پتھر ٹوٹا اور بچے کے اوپر جا کے گرا۔ شمع کی آنکھوں کے سامنے خون ہی خون بکھر گیا۔ اتنے میں شمع کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جائے نماز پر لیٹی تھی اور پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ رات سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے جب شجیہ کو اپنی طبیعت بہت بوجھل محسوس ہوئی۔ اسے اکائی آئی تو رضیہ بیگم مسل باب بھاگ گئی اور جاوید صاحب سے کہنے لگیں کہ اب ہمارے گھر پہ بچوں کی کلکاریاں گونجنے لگیں گی۔ یہ بات سن کر شاہد اور شجیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ کھل گئی۔ شاہد نے گھر میں بچوں کے کھلونے کے ڈھیر لگا لیے اور رضیہ بیگم بھی اب شجیہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھیں۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسے نہ چلو، ویسے نہ کرو۔ شجیہ آنے والے مہمان کے تصور میں ہر وقت گم رہتی تھی۔ اس طرح 7 ماہ گزر گئے۔ 8واں شروع ہوا تو شجیہ کے پیٹ میں درد محسوس ہوا۔ وہ کرہانے لگی۔ شاہد نے پوچھا، کیا بات؟ شجیہ کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ شاہد، درد کے مارے میری جان نکل رہی ہے۔ شاہد نے گاڑی نکالی اور جھٹ سے ہسپتال پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نرس نے اطلاع دی کہ آپ کی بیگم کو لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ پھر وہ رک کے شاہد کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں خوشی کے مارے ایک دم چمک آ گئی تھی، لیکن وہ زندہ نہیں تھی۔ نرس نے اپنا جملہ پورا کرتے ہوئے کہا، کیا؟ شاہد کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی۔ پر میری بیوی کیسی ہے؟ مریضہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر شجیہ گھر آئی۔ شجیہ گھر میں داخل ہوئی تو وہی خالی صحن اور خاموشی دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شاہد نے سمجھایا کہ ایسی مایوسی ٹھیک نہیں، اللہ پاک ہمیں ایک اور رحمت سے نوازیں گے۔ شجیہ نے اب باقاعدگی سے نماز شروع کر دی تھی، اس سے اس کے دل کو بہت سکون ملتا۔ ایک بار پھر امید جاگی اور اسی امید کے سہارے دن گزر گئے۔ لیکن اب شجیہ پہلے سے زیادہ احتیاط کر رہی تھی۔ ذرا سی بات پہ ڈاکٹر سے رابطہ کرتی اور ڈاکٹر اس کو مطمئن کر دیتی۔ وہ شجیہ کی بےقراری سمجھتی تھی۔ شجیہ مطمئن تو ہو جاتی، پر ایک خوف تھا جو اس کو ہر وقت بے چین رکھتا تھا۔ 7 ماہ آرام سے گزر گئے۔ 8واں شروع ہوا تو شجیہ نے احتیاطی تدابیر اپنا لیں۔ وہ اس بار کوئی نقصان نہ چاہتی تھی، ہر لمحہ دعا کرتی تھی کہ یہ ماہ جلدی سے گزر جائے۔ اتنے میں شاہد نے ایک وقتی ملازمہ کا بھی بندوبست کر دیا تھا جو گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر شجیہ کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی اور خوب ہاتھوں اور پیروں سر کی مالش کرتی۔ آیا رشیدہ اپنے ساتھ اپنے بچے کو بھی لاتی تھی۔ جب بچہ روتا تو شجیہ کہتی کہ پہلے کام چھوڑو، اپنے بچے کو دودھ پلاؤ۔ جب وہ اپنے بچے سے لاڈ کرتی تو شجیہ ان دونوں کو دیکھ کر کھو سی جاتی۔ بس بیگم صاحبہ اب آپ آرام کریں، رشیدہ نے گڈو کو ایک سائڈ میں بٹھا کر پلاسٹک کے معمولی سے کھلونے دیکھ کر کہا، اور گڈو ان کھلونوں کو ہاتھ مار مار کے کھیلنے لگا۔ بہت پیارا ہے یہ، کس پر گیا ہے؟ بیگم صاحبہ یہ اپنے ابا پہ گیا ہے، اس کا باپ باہر کے ملک کمانے کے لیے گیا ہے، اللہ کرے وہاں اس کو اچھی سی نوکری مل جائے تو پھر وہ ہم سب کو بھی لے جائے گا۔ شجیہ کو واش روم جانے کی حاجت ہوئی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی
تو اس کو ایک دم سے چکر آیا۔ اسی دوران رشیدہ نے چیخ ماری۔ شجیہ نے جب نیچے دیکھا تو وہاں خون ہی خون تھا۔ شجیہ کو فوراً ہسپتال لے کے جایا گیا۔ وہاں پہ اس کا لڑکا پیدا ہوا مگر مردہ۔ شجیہ صدمے سے نڈھال ہو گئی تھی۔ شاہد نے اپنے مردہ بچے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب وہ خاموش خاموش رہنے لگی۔ اس کا بچہ ایک اندھیری کوٹری سے نکل کے دوسری میں جا سویا تھا۔ شجیہ اب اپنی نوکرانی کے بیٹے گڈو کو گود میں لے کر اپنی ممتا کی تسکین کرتی رہتی، اس کے لیے کپڑے لاتی، اس کو کھلونے دیتی۔ ایک دن شجیہ رشیدہ سے کہنے لگی، تمہیں ایک بات کہوں؟ جی بیگم صاحبہ، ہم تم سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں۔ میں غریب آپ کو کیا دے سکتی ہوں؟ رشیدہ، تم اپنا بیٹا گڈو دے دو۔ بیگم صاحبہ، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ رشیدہ، ہم میاں بیوی گڈو کو اپنا بیٹا بنائیں گے، اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے اور زندگی کی تمام آسائشیں مہیا کریں گے۔ ایک باپ بھی اپنی اولاد اپنے سے جدا نہیں کرتا۔ بیگم صاحبہ، میں تو پھر ماں ہوں، میں کیسے اپنی اولاد اپنے سے جدا کر دوں؟ ہم گڈو کو بہت خوش رکھیں گے، بلکہ جب یہ جوان ہو جائے گا تو اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دیں گے۔ شجیہ کو اب بھی امید تھی۔ بیگم صاحبہ، ہماری تو تمام دولت ہماری اولاد ہوتی ہے۔ جب پیٹ میں بھوک اور تن پہ کپڑا پورا نہ ہو تو اولاد کو دیکھ کر سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ تمہارے پاس بڑا بچہ بھی تو ہے، اور ویسے بھی تم گڈو کے قریب ہی تو رہو گی۔ یہاں بیگم صاحبہ میں رہتی تو ایسا ضرور کرتی، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا کہ گڈو کا ابا باہر گیا ہوا ہے۔ اب تو اس کی اچھی سی نوکری بھی لگ گئی ہے۔ اس نے خط میں لکھا ہے کہ وہ جلد ہی آ کر ہمیں لے جائے گا۔ اب میں گڈو کو آپ کے پاس چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ تو کمانے ہی ان کے لیے گیا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کی تمام ضروریات پوری کر سکے، انہیں پڑھا لکھا کر ایک بڑا آدمی بنا سکے۔ رشیدہ نے شجیہ کو صاف صاف جواب دیا اور اپنے بیٹے گڈو کو لے کر کوارٹر میں چلی گئی۔ صبح فون کی گھنٹی بجی۔ صبح ہی صبح پتہ نہیں کس کا فون ہے۔ شجیہ نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف عجیب سا شور تھا، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ ہیلو 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 بھابھی، بھائی کو لے کر جلدی سے یہاں آئیں، ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا؟ شجیہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور ریسیور ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کیا ہوا شجیہ، کیا ہوا؟ جیسے ہی شاہد نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو صوبیہ نے کہا کہ بھائی جلدی آ جائیں، ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا؟ شاہد کو کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کچھ لمحے ایسے ہی کھڑا رہا، پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے شجیہ کی طرف دیکھا جس پر سختہ طاری ہو گیا تھا۔ شجیہ، بابا جان چلے گئے ہمیشہ کے لیے۔ بابا جان جو تمہیں صوبیہ سے بھی بڑھ کے چاہتے تھے، وہ چلے گئے ہمیں چھوڑ کر۔ تم روتی کیوں نہیں ہو شجیہ؟ شاہد نے شجیہ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، مگر وہ گمسم اس کو دیکھتی رہی۔ نہ منہ سے کچھ بولی اور نہ ہی آنکھوں میں ایک بھی آنسو ٹپکا۔ شاہد اس کے ہمراہ جاوید منزل پہنچ گیا، جہاں اس کی ماں کی حالت بہت ہی بری تھی۔ شاہد اس سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ لاش کو غسل دیا گیا اور آخری دیدار کے لیے لانے کی تیاریاں ہونے لگیں، لیکن شجیہ ایسی بیٹھی تھی کہ نہ وہ کچھ دیکھ رہی ہو اور نہ کچھ سن رہی ہو۔ کچھ دیر بعد شاہد آخری دیدار کے لیے شجیہ کو لاش کے پاس لایا۔ شجیہ اپنے چچا کے منہ کو دیکھنے لگی۔ بھابھی جان، بھابھی جان، بھابھی جان، ابا ہمارے پاس آخری بار آئے ہیں، کچھ تو بولیے بھابھی، وہ ہم سے روٹھ گئے ہیں، یہ جا رہے ہیں ہم سب کو چھوڑ کر، کچھ تو بولیے بھابھی جان۔ صوبی یہ کہتے کہتے نڈھال ہو گئی۔ شجیہ کی ہونٹوں پہ لرزش ہوئی۔ نہیں نہیں، میرے پیارے ابو، مجھ سے بات تو کیجیے، میں صدقے ابو، مجھ سے بات تو کیجیے، مجھے تسلی تو دیجیے۔ شجیہ روئی اور پھر ایسا روئی کہ نہ رونے والوں کو بھی رلا دیا۔ جنازہ اٹھانے کے وقت مشکل سے شجیہ کو جنازے سے علیحدہ کیا گیا۔ وہ تھی کہ بس روئی چلی جا رہی تھی۔ بہت سارے دن ایسے ہی گزر گئے۔ اب سب ہی اپنی جگہ سنبھل گئے تھے، مگر شجیہ ذرا بھی نہ سنبھلی۔ اپنے چچا جاوید کی چیزوں کے ساتھ لپٹ لپٹ کے روتی، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا۔ اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ ذرا سے رونے پر بھی بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اس کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہ تھی۔ شاہد اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کو کچھ دنوں کے لیے امی کی طرف جانے سے منع کیا۔ ایک دن رشیدہ آئی۔
شجیہ اس کو کہنے لگی، گڈو کو نہیں لائی ساتھ تم؟ وہ بولی، جی نہیں، اس کا ابا آ گیا ہے، اس کے پاس ہے، کل لاؤں گی۔ اچھا، تو تمہارا شوہر کب آیا؟ شجیہ اس کو سوالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ جی، اس کو 3 روز ہوئے ہیں آئے ہوئے، وہ ہمیں لینے آیا ہے۔ شجیہ کو خاموش دیکھ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ اگلے دن شجیہ گڈو کو دیکھ کر کھل سی گئی۔ شاہد نے شجیہ کو عرصے بعد مسکراتے دیکھا تو اطمینان کا سانس لیا۔ اب شجیہ کا زیادہ وقت گڈو کے ساتھ گزرتا تھا۔ شاہد جہاں خوش تھے وہاں پہ پریشان بھی تھے کہ رشیدہ 2-4 دنوں میں چلی جائے گی تو پھر کیا ہوگا، کہیں شجیہ دوبارہ بیمار نہ پڑ جائے۔ اتنے میں رشیدہ کہنے لگی، بیگم صاحبہ، میں کل سے نہیں آؤں گی۔ کیوں؟ شجیہ نے سوالیہ نظروں سے پوچھا اور گڈو کی طرف دیکھنے لگی جو اس کی گود میں بیٹھا اس کے دوپٹے سے کھیل رہا تھا۔ ابھی جا کر تیاری بھی کرنی ہے، گڈو کا ابا انتظار کر رہا ہے، لائیے، گڈو مجھے دے دیجیے۔ وہ ہاتھ پھیلائے آگے بڑھی، گڈو، یہ میرا گڈو ہے، تم کو کیوں دوں؟ وہ چیخ کر بولی، ہٹ جاؤ، میرے قریب مت لانا۔ شجیہ کی آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی۔ بیگم صاحبہ، مذاق نہ کیجیے۔ رشیدہ کا دل دہل گیا، لائیے بچہ مجھے دے دیجیے۔ خبردار میرے بچے کو ہاتھ لگایا۔ شجیہ نے رشیدہ کو زور کا دھکا دیا اور وہ فرش پہ گر گئی اور وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ کو روکیے، رشیدہ چیخنے لگی۔ شور سن کے شاہد بھاگتا ہوا آیا۔ وہ شجیہ کو دیکھنے لگی جو سیڑھیاں چڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ صاحب جی، میرا بچہ گر جائے گا، میرا بچہ مجھے لا دیں، میرا بچہ۔ رشیدہ حواس باختہ ہو رہی تھی۔ شجیہ، شجیہ، شاہد پکارتا ہوا اس کے پیچھے جانے لگا۔ خبردار شاہد، میرے قریب مت آنا ورنہ میں یہاں سے چھلانگ لگا دوں گی۔ اتنا سخت اور بیگانہ لہجہ، شاہد وہیں ٹھٹک کے کھڑا ہو گیا۔ بال بکھرے، چہرے پہ دہشت اور آنکھوں میں بیگانگی۔ شاہد اندر ہی اندر لرز سا گیا۔ اتنی دیر میں مالی بھی بھاگتا ہوا آ گیا۔ کیا ہوا رشیدہ؟ بیگم صاحبہ میرا بچہ اوپر لے گئی ہیں اور واپس نہیں دے رہی، شاید وہ پاگل ہو گئی ہیں۔ پاگل؟ مالی حیران ہو کے دیکھنے لگا۔ شاہد نے پھر قریب جانے کی کوشش کی تو شجیہ چیخی، میرے قریب مت آنا، تم لوگ دشمن ہو میرے اور میرے بچے کے، میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، اور ساتھ میں ہی بڑا گولدان نیچے دے مارا جو مالی کے پیر پہ جا کے لگا۔ صاحب جی، آپ سیڑھیوں سے اوپر جا کر پیچھے سے بیگم صاحبہ کو پکڑ لیں، رشیدہ بچہ چھین لے گی۔ جو ہی شاہد نے شجیہ کو پیچھے سے کھینچا، رشیدہ نے بڑی ہی مشکل سے گڈو کو اس کی گود سے لے لیا جو ہراساں ہو کے رو رہا تھا۔ رشیدہ جلدی سے گڈو کو لے کر گیٹ کے باہر نکل گئی۔ شجیہ بری طرح شاہد کی گرفت میں مچل رہی تھی اور چیخ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، وہ میرا بچہ لے کر بھاگ رہی ہے۔ شاہد کی گرفت سے آزادی پا کر شجیہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کا پیر پھسل گیا اور وہ نیچے لڑکھڑاتی ہوئی آئی۔ گملے بھی اس کے اوپر گرنے لگ گئے۔ شاہد اس کو پکڑنے کے لیے بھاگا پر وہ آخری سیڑھی پہ آ کر رک گئی۔ اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا، اس کے بال بری طرح بکھر گئے تھے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور بین کر رہی تھی، میرا بچہ، میرا بچہ۔ آس پاس کے سب لوگ کھڑکیوں اور دیواروں سے جھانکنے لگے اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ شاہد نے تیزی سے آ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اندر بستر پہ ڈال دیا۔ پھر ڈاکٹر کو فون کیا۔ جب سب گھر والے بھی پہنچ گئے، سب شجیہ کی طبیعت کو لے کے پریشان تھے۔ ڈاکٹر نے آخر جب اس کا معائنہ کیا تو اس نے یہ روح فرزا خبر سنائی کہ شجیہ کے دل کی دھڑکن رک چکی ہے۔ یہ خبر سن کے گھر کے تمام افراد حیران رہ گئے۔ شاہد کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ شاہد یہ تو جانتا تھا کہ شجیہ بہت ہی حساس تھی، لیکن وہ اپنے 2 بچوں کی موت پر اتنی دل برداشتہ اور مایوس ہو جائے گی، وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ یوں ایک ہنستا بستا گھر حسرت و یاس کی تصویر بن گیا۔ وہ لڑکی جو اپنی زندگی کی ہر تکلیف سے لڑتی رہی، اپنی خالی گود کا دکھ نہ سہ سکی اور منو مٹی تلے جا سوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا۔ شکریہ۔